بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسموکی روز کوکنگ چینل۔ آج میں آلو کے کرسپی لچھے دار پکوڑے بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ ایزی اینڈ کوئک ریسپی ہے، تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک لارج سائز کی پیاز کو باریک لچھے دار کاٹ لیں گے اور 2 آلو کو بھی اس طرح سے باریک لمبائی میں لچھے دار کاٹنا ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد 2 سے 3 بار آلو کو پانی میں دھو لیں گے تاکہ اس کی سٹارچ نکل جائے۔ خشک دھنیا کٹا ہوا 1 ٹیبل سپون، باریک پسی ہوئی لال مرچ 1/2 ٹیبل سپون، کٹی ہوئی لال مرچ 1/2 ٹیبل سپون، چاٹ مسالہ 1/2 ٹیبل سپون اور اجوائن اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے۔ پودینہ باریک کٹا ہوا اور سبز دھنیا اس میں ایڈ کریں گے، اس سے پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ سبز مرچ اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی۔ بیسن 1 کپ اور 2 ٹیبل سپون اس میں فائن آٹا ایڈ کریں گے اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ اور ابھی اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے، مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے۔ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ مکسچر پتلا ہو جائے۔ اور اب اس میں 2 ٹیبل سپون میں بیسن اور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں 1/2 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی اور ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ اگر آپ نے اسے مکس کر کے تھوڑے ٹائم کے لیے رکھنا ہے تو نمک ایڈ نہ کریں، فرائی کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ میں نے اسے ابھی فرائی کرنا ہے اس لیے اس میں ساتھ ہی نمک ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے آلو کے لچھے دار پکوڑے بنانے ہیں، اس لیے اس میں بیسن اور پانی کا کم استعمال کریں گے تاکہ اس میں لیکوڈ بھی کم ہو۔ اس طرح سے پکوڑوں کا مکسچر ریڈی ہے۔ دوسری طرف میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہاتھ سے 1 بائی 1 پکوڑے ایڈ کریں گے۔ ہاتھ سے اس میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں، اس سے پکوڑوں کی شیپ اچھی بنتی ہے اور یہ اندر سے بھی اچھی طرح کوک ہوتے ہیں۔ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کی سائڈ چینج کریں گے تاکہ یہ اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیں۔ پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو تھوڑا سا سلو کرنا ہے، ہائی فلیم پر انہیں فرائی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پکوڑے اندر سے کچے رہ جائیں گے اور باہر سے پک جائیں گے۔ پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لیے پہلے انہیں ہاف فرائی کریں گے اور اب انہیں نکال لیں گے۔ اس طرح سے سٹینر پر نکالیں گے تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل بھی نکل جائے اور اس کے بعد اس میں باقی کے پکوڑے بھی ایڈ کریں گے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کی سائڈ کو چینج کریں گے۔ ان کو بھی ہاف فرائی کریں گے اور سٹینر پر نکال لیں گے۔ اس طرح سے سٹینر پر نکالیں گے تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل بھی نکل جائے۔ اور اب ان پکوڑوں کو فل فرائی کرنا ہے، اس کے لیے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور ان ہاف فرائی کیے ہوئے پکوڑوں کو اس آئل میں ایڈ کریں گے۔ ٹھنڈے آئل میں پکوڑوں کو ایڈ نہیں کریں گے، اس سے پکوڑوں میں آئل بھر جائے گا، اس لیے یہاں پر فلیم کو فل رکھیں گے تاکہ آئل اچھے سے گرم ہو۔ اس طرح سے آپ بہت ہی مزیدار کرسپی اور لچھے دار پکوڑے بنا سکتے ہیں، اور جو اس میں ہم نے فائن آٹا ایڈ کیا ہے اس سے پکوڑوں کا کلر ڈارک نہیں ہوگا اور یہاں پر ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ساتھ ساتھ اس کی سائڈ کو چینج کرتے رہیں گے اور ہمارے آلو کے لچھے دار پکوڑے پرفیکٹلی یہاں پر فرائی ہو گئے ہیں اور کلر بھی ان کا کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ اور اب انہیں گرم آئل سے نکال لیں گے، یہ اندر سے سافٹ اور ویل کوکڈ ہیں۔ اس طریقے سے بہت ہی کرنچی فرائی ہوئے ہیں، ہلکا سا پریس کرنے سے کرنچ کی آواز آ رہی ہے۔ افطار کے علاوہ ویسے بھی آپ انہیں ٹی ٹائم پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرسپی مزیدار لچھے دار پکوڑے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ پکوڑے سرو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انہیں پودینہ، دھنیا اور دہی کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں گے۔ ڈو ٹرائی دس ریسپی، آئی ہوپ یو انجوائے واچنگ دس ویڈیو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، کیپ واچنگ اسموکی روز کوکنگ چینل۔